بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صلاۃ الخوف کے متعلق جو متعدد روایات ہیں ان کا تذکرہ ہم نے اجمالاً گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس پر تو اجماع ہے کہ صلاۃ الخوف بحالت حضر 4 رکعت، بحالت سفر قاصر کے لیے 2 رکعت ہے، اور اس پر بھی ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے کہ صلاۃ الخوف کے متعلق جتنی صورتیں حضور سے مروی ہیں وہ سب جائز ہیں، صرف ترجیح میں اختلاف ہے۔ الکل جائز انما الخلاف فی الاولا فقط، افضلیت اور اولویت میں اختلاف ہے، اور وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ہمارے امام کی وجوہ ترجیح سن لیجئے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان اقوال میں سے ظاہری آیت کے موافق یا ظاہر آیت کے موافق امام اعظم کا قول ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک طائفہ دشمن کے مقابل رہے گا، کیونکہ آیت میں ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، سمجھو تو وہ طائفہ امام کے پیچھے نماز میں ہے، مراد لینا اگرچہ جائز ہے لیکن وہ طائفہ مراد لینا زیادہ مناسب ہوگا جو بمقابل دشمن طائفہ مسلیہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ الفاظ آیت اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام لوگ مع الامام نہیں ہوں گے۔ پھر آیت میں ہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، الفاظ پر غور کرو کہ بعد السجود، فَإِذَا سَجَدُوا بعد السجود، ان کے پیچھے چلے جائیں۔ یہ احناف کے قول کے عین مطابق ہے، کیونکہ احناف نے کہا کہ 1 رکعت اور 2 سجدے کے بعد پہلی جماعت دشمن کے مقابلے میں ہو جائے۔ جمہور کے موافق کی آیت بنے گی نہیں، کیونکہ جمہور کے یہاں تو 1 رکعت اور سجدے کے بعد یہ جماعت دوسری رکعت وہاں رہ کر خود ادا کرے گی، من ورائکم ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح آیت میں جو آیا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ان کو 2 جماعتوں میں تقسیم کرے گا، ایک طائفہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا طائفہ دشمن کے مقابلے میں رہے۔ یہی بات امام صاحب فرما رہے ہیں۔ اور ایک طائفہ کی 1 رکعت کے بعد دوسرا طائفہ آئے، جیسے فرمایا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى۔ اب جمہور کے مذہب پر تو وہ آ ہی نہیں سکے گا، تو یہ جو وجوہ ہم نے ذکر کیں یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک اور مختار اور راجح قول کے موافق ہے۔ نیز احناف کا قول احادیث طیبہ کے موافق بھی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا، امام کا اتباع کرتے ہوئے امام کے رکوع و سجود کے بعد مقتدی کو رکوع و سجود کرنے کا حکم ہے، جو حنفیہ کے مذہب کے مطابق پایا جا رہا ہے۔ جمہور کا مذہب جو ہے کہ پہلی جماعت طائفہ اولا دوسری رکعت قبل الامام ہی پڑھ لے، تو یہ انما جعل الامام لیؤتم بہ کیسے ہوا؟ اور حدیث میں یہ بھی تو آیا لا تبادرونی اور لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود فإنی قد بدنت،
مجھ سے پہلے رکوع سجدہ مت کرو، اب ذرا میرا بدن موٹا ہو گیا ہے تو مجھ کو رکوع سجدے میں اٹھنے میں جانے میں دیر لگتی ہے، تو اس حدیث میں جو امام کے آگے رکوع و سجود کو منع کیا گیا وہ جمہور کے مذہب کے مطابق صادق نہیں آتا، بلکہ امام سے پہلے رکوع و سجود ان کے مذہب میں لازم آ رہا ہے۔ نیز ان کا مذہب اس اعتبار سے بھی اصول کے خلاف ہے کہ امام جو افعال صلاۃ کو ترک کر کے بحالت قیام یا بحالت جلوس مقتدیوں کا انتظار کرے گا، اس سے تو امام کی مخالفت لازم آئے گی، کیونکہ امام تو تارک فعل صلاۃ ہے اور مقتدی فعل صلاۃ میں مشغول ہیں۔ نیز امام جو مقتدی کے لیے قیاماً یا جلوساً انتظار کرے گا تو گویا کہ امام مقتدی کا اتباع و اقتداء کر رہا ہے، نقلاً و عقلاً۔ حکم تو یہ تھا کہ مقتدی امام کی اقتداء و اتباع و انتظار کرے۔ امام ابو بکر رازی نے زبردست یہ باتیں لکھی ہیں جو علامہ ادریس کاندلوی نے شرح مشکات میں نقل فرمائی ہیں۔ اب انہوں نے جو کہا تھا کہ سہل ابن ابی حسمہ کی روایت ہم نے لی ہے جو قوی السند ہے، جواب یہ ہے کہ حنفیہ نے ابن عمر کی حدیث کو اختیار کیا، وہ بھی بخاری میں ہے۔ ابن عبد البر کی تحقیق ہے کہ ابن عمر کی حدیث میں جو کیفیت وارد ہے جو حنفیہ نے لی وہ راجح ہے قوت اسناد کی بنیاد پر اور موافقت اصول کی بنیاد پر۔ رہ گئی یہ بات کہ جمہور یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں منافی صلاۃ کم باتیں پائی جاتی ہیں، ہماری جو کیفیت ہے یعنی ائمہ ثلاثہ کی، تو جواب یہ ہے کہ اس سے تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی منافی صلاۃ ہے، کم یا زیادہ۔ جب شریعت نے منافی کے باوجود صلاۃ الخوف کو مشروع قرار دیا، کم زیادہ جو بھی، تو اس کی صورتوں میں سے وہ اختیار کرنا چاہیے جو آیت قرآنیہ اور اصول مسلمہ کے موافق ہو۔ ابن عمر کی روایت جس کو احناف نے اختیار کیا وہ مذکورہ نصوص اور اصول کے موافق ہے، اس لیے اس کو راجح و افضل کہا جائے گا۔ اب یہ جو ہم نے سنا کہ غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی، اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان ننگے پیر تھے، ان کے پیر گھس گئے تھے، پیر کے ناخن پڑ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پیر میں کپڑے کے پیوند رقعہ اپنے پیر کو ٹکڑوں سے باندھ لیا تھا۔ اللہ اللہ، رقعہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، یہی مشہور ہے، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت مسلم میں آئی، خرجنا مع النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی غزات ونحن 600 نفر فنقبت قدمی وسقطت اظفاری وكنا نلف على ارجلنا الخرق فسمیت غزوہ ذات الرقاع لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق۔ سیر کے علماء کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ زمین جس میں وہ غزوہ ہوا مختلف الالوان ٹکڑوں کی طرح اس زمین کے بعض حصے تھے، سفید، بعض سرخ، بعض سیاہ، اس لیے ذات الرقاع نام دیا گیا، یا اس لیے ذات الرقاع کہا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں کو مختلف رقعے سے پیوند لگایا تھا، یا اس لیے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے گھوڑے سفید، سیاہ، مختلف رنگ کے تھے۔ نام رکھنے میں ادنا مناسبت کافی ہو جاتی ہے۔ اور بعضوں نے کہا اس میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی، صلاۃ الخوف میں بھی نماز کو رکعتن رکعتن ای حصتن حصتن ادا کیا گیا، اس لیے بھی اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی روایت کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ محمد ابن بشار کے حوالے سے روایت چل رہی ہے ابن عباس کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بذی قرد وصف الناس خلفہ صفین صفا خلفہ وصفا موازی العدو
فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا۔ اس کو ذو قرد کہتے ہیں، یہ خیبر سے پہلے ہوا تھا۔ ابن سعد کہتے ہیں غزوہ ذی قرد ماہ ربیع الاول سن 6 میں حدیبیہ سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد کی روایت عمرو ابن عثمان کے حوالے سے ہے ان عبداللہ ابن عباس قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا۔ اس کے بعد کی روایت عبید اللہ ابن سعد کی ہے ابن عباس سے قال ما كان صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالتسلیم۔ اس کے بعد کی روایت عمرو ابن علی کی ہے سہل ابن ابی حسمہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم صلاة الخوف وصف صفا خلفه وصفا مصاف العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة۔ یہ جمہور کا مستدل ہے جس پر کلام سہل ابن ابی حسمہ کی روایت پر ہو چکا ہے۔ یہ سہل ابن ابی حسمہ، ان کے والد کا نام ابو حسمہ کنیت تھی، ان کا نام عبداللہ تھا، اور سہل حضور کے زمانے میں چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ ابن ابی حاتم نے البتہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے شجر رضوان کے نیچے بیعت فرمائی تھی، مشاہد میں شرکت فرمائی سوائے بدر کے، اور لیلۃ الاحد میں وہ حضور کے دلیل تھے، لیکن اس کا تعقب کیا ہے اہل معرفت کی ایک جماعت نے اور فرمایا کہ یہ ان کے والد کی کیفیت ہے، سہل کی کیفیت نہیں ہے، ورنہ سہل حضور کے انتقال کے وقت 8 سال کے تھے۔ طبری نے اس بات کو جزمن کہا ہے، ابن حبان، ابن سکن وغیرہ نے بھی، لہذا ان کی روایت صلاۃ الخوف کے قصے کے باب میں مرسل ہو جائے گی، مرسل ہو جائے گی۔ اور مراسیل صحابہ آپ جانتے ہیں، ابو ہریرہ کی بھی مراسیل ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے قتیبہ کی، وہ روایت ہے صالح ابن خوات کے حوالے سے، صالح ابن خوات کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہ امن صلی مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم۔ صالح ابن خوات تابعی ہیں، ثقہ ہیں، کتب ستہ میں ان کی لے دے کر یہی ایک روایت ہے، اور ان کے والد کی روایت کی تخریج جو صحابی تھے خوات انصاری ادب مفرد میں، الادب المفرد میں امام بخاری نے کی ہے۔ ان کے والد نے غزوہ احد میں شرکت فرمائی تھی اور مدینہ منورہ میں سن 40 میں ان کا انتقال ہوا تھا، خوات کا۔ ان کے بیٹے صالح ابن خوات ہیں جو ہمارے سامنے روایت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل ابن مسعود کی روایت ہے جو ہے عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم
اس کے بعد کی روایت کثیر ابن عبید کی، سالم ابن عبداللہ عن ابیہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو ای فواجهنا العدو فقابلنا العدو وصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين۔ یہ دیکھو ایک بات اور سن لو، بعض روایات میں جو آیا کہ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات وللقوم رکعتان، جس میں یوں آیا ہے کہ حضور کی 4 رکعت اور قوم کی 2 رکعت ہوئی، یہ روایت ما سبق کے مخالف ہے، حالانکہ موضع ایک ہی ہے۔ اب اس تعارض کا جواب وللقوم رکعتان کے متعلق بعض نے کہا رکعتانی مع الامام، تو تنہا اور 2 رکعت ادا کر لی، حضور نے بھی 4 رکعت ادا کی، قوم نے بھی 4 ہو گئی، اس لیے کہ وہ حضرات مسافر نہ تھے بلکہ مقیم تھے، جیسے ابن عباس کی روایت میں آیا کہ رکعتن ای مع الامام اذا کانوا مسافرین، معلوم ہوا یہ مقیم کا حکم ہے، لیکن یہ تعویل باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ مشکات میں شرح السنہ کے حوالے سے حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور لوگوں کو صلاۃ الظہر خوف کی حالت میں بطن الخوف میں بطن نخل میں پڑھائی، فصلی بطائفۃ رکعتین ثم سلم ثم جاء طائفۃ اخری فصلی بہم رکعتین ثم سلم۔ تو اگر مقیم ہونے کی بنا پر 4 رکعت پڑھی تو بعد الرکعتین سلام کیوں کیا؟ شوافی نے یہ توجیہ کی کہ یہ نماز بحالت قصر پڑھی گئی، لیکن طائفہ ثانیہ کے ساتھ بطور نفل امام بنے، کیونکہ ان کے یہاں صلاۃ المفترض خلف المتنفل جائز ہے، لیکن احناف کے یہاں یہ توجیہ نہیں چلے گی، اس لیے کہ ان کے یہاں صلاۃ المفترض خلف المتنفل جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ توجیہ کرو کہ 4 رکعت پڑھنا حضور کی خصوصیات سے ہے، اما القوم فاتموا صلاتهم بعد سلامہم، یا یہ احتمال ہے کہ وہ نماز رباعیہ تھی، لیکن بعد الرکعتین جو سلام کا ذکر ہے اس سے سلام للفراغ من الصلاۃ نہیں بلکہ 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا مراد ہے، کیونکہ تشہد میں بھی تو سلام ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضور نے جو طائفہ اولیٰ کے ساتھ 2 رکعت اور طائفہ ثانیہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، وہاں ایک ہی نماز کو دوبارہ پڑھی گئی، کیونکہ اس زمانے کا حکم ہے کہ جب ایک فریضے کو 2 مرتبہ پڑھنا جائز تھا، تو یہاں بھی حضور نے جو 2 مرتبہ پڑھی دونوں مرتبہ فرض ہی پڑھی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 رکعت پڑھی یہ صلاۃ الخوف کی خصوصیات میں سے ہے، تاکہ ہر طائفہ حضور کے پیچھے پوری نماز ادا کر سکے، شاید اس وقت کوئی نزاع واقع ہوا ہوگا نہ دوسرے وقت۔ اور جس روایت میں صلاۃ الخوف رکعتن، اس کے متعلق ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ ما روی عن ابن عباس و جابر فی ان صلاۃ الخوف رکعہ، یہ اس پر محمول ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا۔ اب 2 طائفہ میں سے ہر طائفہ کے لیے امام کے ساتھ 1 رکعت ہوئی، پھر مقتدی دوسری رکعت کی قضا کریں گے۔ یہ توجیہ اس وجہ سے کرنی پڑے گی کہ تمام روایات سے ثابت ہے کہ 2 رکعت پڑھی گئی، کسی بھی روایت میں صرف فقط کا لفظ نہیں ہے کہ 1 ہی رکعت پڑھی گئی۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ صلاۃ الخوف کے ضمن میں اور ایک بات بتلاتا چلوں، صلاۃ الطالب، یعنی ایک آدمی جو دوسرے کا تعاقب کر رہا ہے، امام ابو داؤد لائے ہیں باب صلاۃ الطالب، تعاقب کرنے والے کو طالب، اور جس کا تعاقب کیا جاتا ہے اس کو مطلوب کہا جاتا ہے، یہ بھی تو ایک خوف کی سی کیفیت ہے۔ اب ان دونوں کی صلاۃ کے متعلق
حدیثوں میں ہے. حافظ ابن حجر نے نقل کیا کہ ابن المنذر فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اور ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ مطلوب اپنی سواری پر اشارہ کرتا ہوا نماز پڑھے گا. علامہ کاسانی نے حنفیہ کا مذہب اس طرح دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر کوئی سواری چلنے کے وقت بحالت سوار نماز پڑھے تو اگر وہ مطلوب ہے، اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو فلا باس، کیونکہ یہ سیر در اصل دابہ کا فعل ہے اور راکب کی طرف سیر کی نسبت حقیقتاً نہیں بلکہ من حیث المعنی ہے، کیونکہ وہی راکب جو ہے وہ دابہ کو، سواری کو سیر کرا رہا ہے. اب اگر کوئی عذر لاحق ہو تو سیر کی اضافت یہ راکب کی طرف منقطع ہو جائے گی. یہاں بھی مطلوب کو، معاقب کو عذر لاحق ہوا، طالب کا خوف، پیچھا کرنے والے کا خوف. اب مطلوب کا حکم تو مع الدلیل معلوم ہوا کہ بالاجماع مطلوب کے لیے صلاۃ علی الدابہ بوقت سیر جائز ہے، لیکن پیچھا کرنے والے کے متعلق، صلاۃ الطالب کے متعلق اختلاف ہے. امام مالک اور ان کے اصحاب میں سے ایک جماعت نے فرمایا کہ طالب بھی مطلوب کی طرح سواری پر ہی بوقت سیر نماز پڑھے. امام شافعی نے بھی یہی کہا کہ اگر طالب کو یہ اندیشہ ہو کہ مطلوب فوت ہو جائے گا تو سواری پر اشارہ کرتا ہوا نماز پڑھے. جیسے بخاری میں ابن عمر کی روایت آئی کہ حضور نے فرمایا لا يصلين العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف احدا منهم. اب بعض نے جو کہا کہ یہاں راستے میں نماز نہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھی بلکہ عجلت کے ساتھ بنی قریظہ میں پہنچ جانا مراد تھا، اس لیے بعضوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی تو طالب کی نماز بحالت رکوب ثابت ہوئی. اور ابو داؤد میں عبداللہ ابن انیس کی روایت آئی کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خالد بن سفیان فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وحضر الصلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماءً. حافظ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. اس سے جواز الصلاۃ بالایماء للطالب ثابت ہو گیا، لیکن امام اعظم، امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے نزدیک طالب کے لیے صلاۃ علی الدابہ جائز نہیں، کیونکہ اس کے حق میں غلبہ دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، لہذا عذر شدید اس کے حق میں متحقق نہیں ہوا کہ اس کی بنیاد پر نماز کو اپنی حالت اصلیہ سے بدل دے. اس لیے نماز کو اپنی اصلی ہیئت پر یعنی دابہ سے اتر کر طالب کے لیے پڑھنا لازم ہے. اب انہوں نے جو دلیل بنو قریظہ والا قصہ ذکر کیا، ابن بطال مالکی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ کہاں ہے کہ بحالت رکوب نماز پڑھی ہو، صرف اتنا ہے کہ بعضوں نے اس قیاس سے کہ حضور کا مقصد تعجیل ہے یہ خیال کر کے راستے میں نماز پڑھ لی. ایسا ہی حضور کی مراد بھی سرعت سیر ہے، اور صحابی کا جو فعل ذکر کیا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی تقریر تو ہوئی نہیں، لہذا یہ حجت بھی نہیں ہو سکے گا. وصلی اللہ علی النبی الکریم.